أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. آج ہم اللہ کے فضل اور محض اس کی توفیق سے قرآن پاک کا آخری پارہ اس کے چند اہم مضامین کا مذاکرہ کر رہے ہیں. آخری پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عبس کے آغاز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ فرمائی اور وہ بڑے سخت انداز میں. عبس وتولی، چین بجبی ہوئے اور اپنا منہ پھیرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. چین بجبی یعنی چہرے کے اوپر ناگواری کے تاثرات آئے اور انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا. ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آئے. وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. ان آیات کا خلاصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ابو جہل اینڈ کمپنی، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ افراد آئے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے الگ سے ٹائم نکالا ہوا تھا. ان سے بات چیت کر رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، اور ان لوگوں کا یہی وہ اپنے لیے پروٹوکول میں مانگتے تھے کہ ہم دین کی بات کر سنیں گے جب آپ الگ سے ہمارے لیے ٹائم نکالیں گے. ہمارے ساتھ یہ بلال حبشی، یہ سلیمان فارسی، یہ حضرات نہ بیٹھیں، اس لیے کہ ان کا اسٹیٹس ہمارے اسٹیٹس کے ساتھ نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ رحمت کا غلبہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حریص علیکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے حریص ہیں اس بات کے کہ امت کا ہر فرد ایمان لائے. اور وہ ایمان لاتا ہے اس کے لیے حضور کو کیا قربانی دینی پڑتی ہے؟ حضور قربانی دینے کے لیے تیار، صرف یہ حرص ہے کہ یہ ایمان لے آئے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھ کر علیحدگی میں ملاقات کر رہے تھے، اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، تشریف لائے، پرانے صحابہ میں سے تھے اور قریبی ساتھیوں میں سے تھے. اور آ کر انہوں نے مجمع کے اندر ایک سوال کر لیا کہ مجھے کچھ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے کہ یہ تو آتے رہتے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم روزانہ آتے رہتے ہیں اور میرے بے تکلف نہیں ہیں، یہ تو بڑی مشکل سے وقت نکال کے آئے ہوئے ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی، ان کو اسی طرح مجلس کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ میں ان کے ساتھ الگ وقت نکال کے بیٹھا ہوں. حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن چہرے کے اوپر تاثرات ایسے ہوئے جن کو قرآن مجید کے اندر یہ کہا گیا کہ چین بجبی ہوئے. چہرے کے اوپر ناگواری کے تاثرات. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز پسند نہیں آیا. حالانکہ حضور اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، اس حیث میں تھے کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں اور یہ میرا بے تکلف ساتھی ہے، اس کو تو میں دین شام کو بھی سکھا سکتا ہوں، کل آ جائے گا سکھا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت انداز میں خطاب فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ جو آپ کی مجلس میں بعد میں نابینا آیا ہے اور یہ جو دین سیکھ رہا ہے یہ زیادہ نفع ہے، اس لیے کہ اس کا نفع یقینی ہے، یہ طلب مل کے آیا ہے. اور جن لوگوں کے لیے آپ وقت نکال کر بیٹھے ہیں وہ بے دردے ہیں، انہوں نے کوئی دین قبول نہیں کرنا، ان کے دلوں کے اندر طلب بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ہمارے لیے برداشت نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے کہ آپ کے اصحاب جو کہ مخلص ہیں، متقی ہیں، اور ان کا باطن بھی کیا ہے؟ ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہے.
آپ ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں اور سرداروں کے لیے ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے سے ہٹا دیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے دو تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شرف، اور وہ شرف بھی انہیں حضور کی وجہ سے ملا ہے کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلص صحابہ تھے ان کا کیا مقام تھا۔ اور دوسری بات قرآن پاک کے حق ہونے کی، یہ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو اس کو نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے اسے خود ہی گڑھ لیا تھا، خود ساختہ کلام ہے۔ اگر یہ سب خود ساختہ کلام ہوتا تو اس کے اندر ایسی آیات مبارکہ نہ ہوتی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سخت انداز رکھا گیا ہوتا۔ اب یہ اعتراض ہے، بلکہ جب یہ صحابی دوبارہ تشریف لاتے تھے، جتنی مرتبہ بھی آتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یہ نابینا صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے اور کہتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فی ربی، خوش آمدید اس صحابی کو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کے اندر ایسی آیات کا آ جانا جس کے اندر ظاہری طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی تنبیہ اور زجر ہو، یہ اس کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرد اپنی طرف سے اس کلام کو پیش کرتے تو پھر اس کے اندر کوئی بھی ایسی آیت نہ ہوتی کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اطاعت یا کوئی زجر یا کوئی تنبیہ ہوتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ طلب والے ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، بے طلبوں کی قدر نہیں کرنی چاہیے۔ اس قرآن پاک کے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ بعض اوقات طلب والے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے دین کے ساتھ۔ یہ خاص طور پر علماء کرام کے لیے اس آیت کے اندر زیادہ تعلیم ہے، ویسے ہم سب کے لیے، علماء کے لیے کہ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ طلب والوں کو قدر ہے، وہ اگر کوئی مزدوری کیوں نہ ہو لیکن وہ دین کی طلب رکھتا ہے، دین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑے بنگلوں کا مالک بھی کیوں نہ ہو، بہت بڑا صاحب جائیداد کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر طلب نہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میرا احسان ہے کہ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں اور یہ عالم دین کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اتنے بڑے میرے ساتھ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، ایسے بے طلبوں کی خاطر طلب والوں کی بے قدری اور ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مضمون جو سورہ مطففین کے آغاز میں بیان فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تخفیف کرتے ہیں۔ ویسے مطففین کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا کامل معنی نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک نقص ہے، ایک خامی ہے۔ تخفیف کہتے ہیں ڈنڈی مارنے والے کو، ڈنڈی مارنے والا وہ لازمی نہیں ہے کہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مار رہا ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ملتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں یہ علی بھی بیٹھنے کے پاس جاؤں اور یہ مجھے محبت دیں، احترام دیں، بڑی تعلیم کے ساتھ پیش آئیں۔ میں جاتا ہوں، یہ تعلیم کے ساتھ پیش آتے ہیں، مجھے وقت بھی دیتے ہیں، مجھے توجہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب یہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کی توجہ نہیں دیتا، میں ان کی تعلیم نہیں کرتا، تو میں ڈنڈی مار رہا ہوں۔ یعنی جو عزت و احترام اپنے لیے میں جس کا کیا ڈیمانڈ کرتا ہوں، جس عزت و احترام کی مجھے اپنی ذات کے لیے تمنا ہے، خواہش ہے کہ میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے، میں کسی دوسرے کو نہیں دیتا، تو میں متفق ہوں، ڈنڈی مارنے والا ہوں۔ میں جب کوئی حق لینے کی بات آتی ہے، اپنا حق لینے کی بات آتی ہے، تو مجھے ساری قرآن پاک کی آیات بھی یاد ہوتی ہیں اس موقع کی، اور احادیث مبارکہ بھی یاد ہوتی ہیں کہ جو بندہ حق کے اندر ڈنڈی مارے گا، حق کے اندر کمی کرے گا، اس کے لیے یہ وعید ہے، یہ وعید۔ یہ مجھے سب کچھ اس وقت یاد آتا ہے جب میں اپنا حق لینے جاتا ہوں، اور جب کوئی بندہ مجھ سے اپنا حق لینے کے لیے آتا ہے تو اس وقت میں بھول جاتا ہوں کہ قرآن پاک کی کیا آیات ہیں حقوق کی ادائیگی کے لیے، تو میں ڈنڈی مارنے والا ہوں کہ حق لیتے ہوئے پورا پورا حق لے رہا ہوں، اور حق دیتے ہوئے کیا کر رہا ہوں، حق دیتے ہوئے میں کیا کر رہا ہوں، پھر اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ قرآن پاک کے اندر کیا وعید آئی ہے ڈنڈی مارنے والا ہوں۔ میری بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے، کسی کے گھر جاتی ہے اور نکاح ہوتا ہے اس کا، وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، تو میری تمنا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اور اس کو گرم ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے۔
میں ایک معاشرے کی پوری عکاسی بتا رہا ہوں. لیکن کسی کی بیٹی جب ہمارے گھر میں آتی ہے پھر ہمیں یہ سارا کا سارا پیمانہ بھول جاتا ہے، پھر ہمارا پیمانہ ہی بدل جاتا ہے کہ یار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لمحے نظر ہے، کسی کی نور نظر ہے، کسی نے بڑی مشکلات میں اس کو پالا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اس کو جوان کیا ہے اور اس کی ہر خواہش کا احترام رکھا ہے، پھولوں کی طرح اسے رکھا ہے. اس وقت صرف وہ میری بیوی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہوتی، کسی کی بہن نہیں ہوتی. اب اس وقت پھر مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ بیوی کے اوپر مرد کی فوقیت ہے، مرد اسے اس انداز سے بھی سمجھا سکتا ہے، یہ ایکشن بھی لے سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. اس وقت بیٹی کا پہلو وہ پس چلا گیا، دماغ سے بھی محو ہو گیا. اس وقت سارا کا سارا پہلو بیوی کا آ گیا اور وہ بھی بیوی کے حوالے سے وہ پہلو آتا ہے جس کے اندر مرد کی فوقیت بیان کی گئی. بیوی کے وہ پہلو بھی تو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نرمی کرو گے، کیا کیا آپ کو آسانیاں، ان کے اوپر آسانیاں کرو گے، ان کے اوپر نرمی کرو گے، ان کی تھوڑی بہت اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے معاف کرو گے تو تم بہترین مسلمان ہو گے. یہ پہلو بھول جاتے ہیں. تو یہ ڈنڈی مارنا ہے، یہ بھی تشبیہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، ایک ہی عورت ہے، وہ عورت ماں کے روپ میں اپنی بیٹی کے لیے انتہائی حساس، انتہائی ہمدرد، انتہائی غمخوار، اپنی بیٹی کو کسی قسم کا کانٹا نہیں چبھنے دیتی اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیٹی کس گھر کے اندر جائے شاہی زندگی گزارے اور میری بیٹی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کے لیے نے جو پیمانہ بنایا ہوتا ہے داماد ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. لیکن اسی عورت کے پاس جب بہو آتی ہے اور یہی عورت ماں سے ساس کے روپ میں جاتی ہے، یہی نمازی اور بڑی تسبیح اٹھا کر اللہ کا ذکر کرنے والی اور سارے نہار دن کو روزے رکھنے والی، ہو سکتا ہے کہ تہجد کا بھی اہتمام کرتی ہو سکتا ہے کہ معلمہ بھی ہو، محلے کی عورتوں کو دین بھی پڑھا رہی ہو، لیکن یہ جب ساس کے روپ میں آتی ہے نا انتہائی بدل جاتی ہے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ جو بہو آئی ہے، میری جو بہو بن کے آئی، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کی ماں کی بھی کچھ توقعات ہوں گی، کچھ امیدیں ہوں گی، انہیں بھی کچھ نہ کچھ خدشات ہوں گے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. اگر یہ ساس اپنی بہو کی ماں یا اس کے بعد یعنی اپنی بہو کے والدین کے توقعات کو اور ان کی امیدوں کو پورا کرنے کی ممکنہ کوشش نہیں کرتی تو یہ ساس بھی ڈنڈی مارنے والی ہے. اس لیے جو کہا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرنے والی، صرف ناپتول میں کمی نہیں، جہاں کی حق دینے کی بات آئے بالو چڑھا کر نہیں، لینے کی بات ہے تو بالو چڑھا کر، یہ حق ہے میں لے کے رہوں گا، ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے، ہمیں قانون کہتا ہے اور ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ حق نہ چھوڑو، اور یہاں دینے کی بات آئے تو پھر وہاں ڈنڈی مارنے لگے. اللہ ہمیں ایسے رویے سے اور ایسے مزاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم مضمون ہے سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پائی اس شخص نے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے، خیر سے بھری ہوئی بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے دنیا کے مقابلے میں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا، اور کامیابی بھی کون سی؟ فلاح، جس کا معنی پہلے گزر چکا ہے. دنیا اور آخرت کی تمام تر خیروں کو پا لینے کا نام کیا ہے؟ فلاح. یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ یہ فلاح پاس ہے، فلاح کا قطعا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اچھا مقام مل جائے گا، اچھی نوکری مل جائے گی، صرف یہ نہیں، یہ تو انتہائی محدود معنی ہے فلاح کے مقابلے میں. فلاح کا معنی دنیا اور آخرت کی تمام تر خیروں کو پا لینے والا شخص مفلح ہوگا، فلاح پانے والا. اب کون فلاح پائے گا؟ سب سے بڑی خیر تو کیا ہے؟ آخرت کے اندر اللہ کی رضا کا پا لینا، جنت کے اندر داخل ہونا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ قرآن نے یہ معیار بتلایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر کامیاب شخص وہ نہیں ہے کہ جو بڑا گھر بنا لے، بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، بڑے منصب پہ پہنچ جائے، وزارت مل جائے، وزارت عظمیٰ مل جائے، صدارت مل جائے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کامیاب ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ فوز کو پانے والا ہے، فلاح کو پانے والا ہے، کامیابی کو پانے والا ہے.
اللہ فرماتے ہیں قد افلح، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص، من تزکا، جو شخص اپنا تزکیہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے اندر جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، شرک ہے اور اسی طرح نفاق ہے اور اسی طرح دنیا کی ناجائز محبت ہے، حب جاہ، اپنی شہرت کی محبت کہ میں بس لوگوں کے درمیان چھا جاؤں، لوگ مجھے پسند کریں، یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض۔ اس مرض کی علامت ایک ہے، اس مرض کی علامت حب جاہ کی آسان سی علامت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ دل سے روحانی بیماری کا نتیجہ ہے۔ اپنی سیلفیاں لے کر اسٹیٹس پہ لگانا اور ان کو بھیجنا یوٹیوب پہ، فیس بک کے اوپر، اور اپنی تمام معاملات کو، گاڑی میں کیسے بیٹھ رہے ہیں، گاڑی سے کیسے اتر رہے ہیں، جہاز میں چڑھ رہے ہیں، جہاز سے اتر رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور احرام باندھ رہے ہیں، اب ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں، اب حجر اسود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اب حتیم کے مقام پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا ہے۔ بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کی، لیکن اس گناہ سے تو نفرت ہونی چاہیے کہ اللہ کے گھر کے اندر جہاں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے، اب تقریباً ہاتھ آپ دیکھیں سر سے بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے اس گھر میں جا کر جہاں اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور انوارات کی تجلیاں ہو رہی ہیں، جہاں جا کر ہمارے بزرگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس جگہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا تھا ان لوگوں کو۔ وہاں جا کے ہر بندہ اپنی عبادت دکھا رہا ہے اللہ کے گھر میں جا کے، تو وہ بھی اخلاص اور اللہ کی رضا کے جو بڑے بڑے باب مانتے گئے ہیں حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر بار بار فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ سوئی جو ہے نا، سوئی صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یکسوئی کا کیا معنی ہے؟ عبادت کے اندر جو ہماری سوئی ہے یکسو، یعنی وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اس کی سمت لوگوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بندہ دیکھ لے، یہ بندہ دیکھ لے، یہ بندہ، پھر تو کئی سوئیاں ہوگی، ایک اللہ کی طرف اس کو مخلص کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ من تزکا، فرمایا کہ جو بندہ تزکیہ کر لے گا اپنے دل کے اندر سے کینے کو، بغض کو، دنیا کی محبت کو، اپنی شہرت کی محبت کو، ان چیزوں کو نکال لے گا، وہ کامیاب ہوا۔ اور اس کے لیے آگے کیا وظیفہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام کو یاد کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام کو، فصلہ، اور پھر نماز پڑھنا۔ ہمارے ہاں ہر معاملے میں بعض اوقات ہم توازن سے ہٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے، دیکھیں بس یہ سارا دن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، صرف ذکر سے کیا ہوگا، صرف دعائیں مانگنے سے کیا ہوگا؟ یہ ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک بندہ اپنے دنیاوی امور بھی انجام دے رہا ہے، حقوق ادا کر رہا ہے، گھر والوں کے بھی اور اپنے فرائض بھی ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تو نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا، اللہ نے بڑی سعادت دی ہے۔ تو بعض لوگ جو خود ذکر کی اس مشغولیت کے اندر نہیں ہوتے، تو وہ دیکھتے کہ کیا یہ بندے نے ہر وقت تسبیح پکڑی ہوئی ہے۔ ہاں یہ غلط ہے کہ ذکر اذکار کا معمول ہو ہمارا اور ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھا دے کہ بس اب تسبیح تو پڑھ رہے ہیں، اب دوسرے فرائض بھی ادا کرنے چاہیے، پھر وہ معاملات بھی ٹھیک نہ ہو، معاشرت بھی ٹھیک نہ ہو، پھر یہ بات غلط ہے۔ بلکہ یہ جو تسبیح پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت مجھے اور آپ کو یاد رہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، یا سبحان اللہ، یا ماشاء اللہ، یا کوئی بھی ہم الحمدللہ، یہ جو تسبیحات کرتے ہیں، یہ جو ذکر ہے، ذکر کا مقصد صرف بذات خود ذکر نہیں، بلکہ ذکر کا مقصد کہ اللہ کا ذکر کس قدر کیا جائے کہ اللہ کی ذات خلوت میں بھی یاد رہے، جلوت میں بھی یاد رہے، اور اس یاد کا نتیجہ یہ ہو کہ معاملات کے اندر بھی ڈنڈی نہ مارے، معاشرت کے اندر بھی ڈنڈی نہ مارے، کہیں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی ذات ہر وقت مستحضر رہے، یاد رہے، اس کی عظمت اور اس کی حیرت ہمارے سامنے ہوتا کہ ہم گناہ سے بچ سکیں۔ اس ذکر کا اصل مقصود یہ ہے۔ باقی ذکر بہرحال پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، جو بندہ اپنے گناہوں کے باوجود بھی ذکر کر رہا ہے بہرحال وہ پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر ان 3 نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکرانے کا طریقہ بتایا۔ اس نعمت کا شکرانہ کیا ہو سکتا ہے، دوسری نعمت کا شکرانہ کیا ہو سکتا ہے، تیسری نعمت کا کیا ہو سکتا ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ،
اے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا تو ہم نے آپ کے اوپر نعمت آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ کو ٹھکانہ دے دیا، پھر آپ درے یتیم بن گئے، تھے تو آپ کے بے سہارا جب پیدا ہوئے تھے، اسباب کے ذریعے میں بے سہارا تھے، لیکن پھر آپ پوری امت کے سہارا بن گئے۔ اسباب کے ذریعے میں جب آپ پیدا ہوئے تھے بے سایہ تھے، آپ کے اوپر والد کا سایہ نہیں تھا، لیکن پھر آپ ایسے سایہ دار درخت بنے کہ پوری امت اور پوری دنیا کی صرف انسانوں کی مخلوق نہیں، تمام تر مخلوقات کے لیے آپ سایہ بن گئے۔ اور آپ تھے تو یتیم، لیکن پوری دنیا کے لیے درے یتیم بن گئے آپ۔ تو یہ ہماری طرف سے نعمت ہے کہ آپ تھے یتیم لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ پھر آپ ناواقف تھے، آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا تھا، کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا تھا، ناواقف تھے، امی تھے، فہدا ہم نے آپ کو علم کی دولت اور ایسی علم کی دولت عطا فرمائی کہ پوری کائنات میں روئے زمین کے اوپر اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ فضل والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جیسے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں پوری کائنات کے علم کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ پوری کائنات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آگے فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، تیسری نعمت ہم نے کیا فرمائی آپ کے اوپر کہ ہم نے آپ کو فقیر اور تنگ دست پایا تھا، تنگ دست، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، فاغنی ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ پھر کیا صرف مال و دولت کے لیے، ہر طرح کے خزانے آپ کو دے دیا، ہر طرح کے خزانے۔ یہ تین نعمتیں ہیں، ان تین نعمتوں کے اوپر شکرانہ کیا ہونا چاہیے وہ سنیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس جس کو یہ نعمت دیں اس کے اوپر شکرانے کی یہی شکل ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو، آپ بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے سہارا بنا دیا۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو درے یتیم بنا دیا۔ اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، اسے چھڑکیے مت، ڈانٹو مت کسی یتیم کو، بلکہ یتیم کے اوپر کیا ہونا چاہیے، شفقت کا ہاتھ ہونا چاہیے، حسن سلوک۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں کے اندر بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم بچہ موجود ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو۔ گھروں کے اندر بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم بچہ موجود ہو اور اس کی حق تلفی کی جا رہی ہو، بدترین گھر۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر محبت کی نگاہ رکھتے ہوئے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بار بھی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پھیرنے والے کو اتنی ہی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یتیم بچوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ بھی، اس نظریے کے ساتھ بھی کرنی چاہیے کہ یہ فلاں دوست کا بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کی جگہ میرے بچے کی یہی کیفیت ہو سکتی تھی کہ وہ بھی یتیم ہو سکتا تھا۔ اللہ نے میرے بچے کے اوپر میرا سایہ رکھا ہوا ہے اسباب کے ذریعے میں، اس شکرانے کے طور پہ بھی کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر لینا چاہیے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کر لینا چاہیے، معاملت کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہوتی ہیں ہماری ساری ادائیں، تو اس کا شکرانہ کیا ہے کہ یتیم کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے۔ اچھا دوسری کیا تھی، ووجدک عائلا فاغنی، کہ آپ کو ہم نے کیا پایا تھا، تنگ دست پایا تھا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، کسی بھی مانگنے والے کو جھڑکیے مت، کسی بھی مانگنے والے کو جھڑکیے مت۔ ہمارے سامنے بھی ایسے معاملات آتے رہتے ہیں، مانگنے والے لوگ آتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون نقالی کر رہا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگرچہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مانگنے والا اگرچہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ کریں، بڑے اچھے طریقے سے اپنی جان چھڑا لیں۔ ہمیں بعض بار ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ سارا سال کھڑا ہے، کسی ایک جگہ پہ کھڑا ہے، سارا سال مانگ رہا ہے، اس کو نہ دیں۔ آپ شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا اس کو دینے کا، بلکہ اس کے مقابلے میں اس کو دینا چاہیے کہ گھروں کے اندر بیچارے بے سہارا بیٹھے ہیں،
لیکن ان کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, بغیر کسی ضرورت سے مانگنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا. لیکن صرف یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جس طرح ان کو یہ عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی, اس جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے, اس گندی عادت کے اندر ہم بھی مبتلا ہو سکتے تھے, اس بیماری کے اندر ہم بھی مبتلا ہو سکتے تھے. اسی طرح معاملات بعض اوقات مسجدوں میں ہوتے ہیں, مسجدوں کے اندر بھی بعض اوقات لوگ مانگنے آتے ہیں. ان کے اندر بھی تقریباً ایسے لوگ آتے ہیں کہ ان کو بارہا کئی مساجد کے اندر دیکھا ہوتا ہے اور کئی عرصے سے دیکھا ہوتا ہے. ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھے طریقے سے شائستہ انداز میں مہذب انداز سے ان کو روک دینا چاہیے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ بار بار مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, یا اگر نہیں بھی روکا گیا تو آپ اپنا بس دامن بچا کے نکل جائیے. اطمینان نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ رہنا کہ معاونت نہ کیجیے. یہ مسجد کے جو صاحب نظم لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس مسجد کا نظم ہوتا ہے, وہ کسی طرح ان کو روک دیں, لیکن ان کو جھڑکنا, ان کی تجلیل کرنا اور ان کی تنقید کرنا, اور وہ بھی مسجد کے ماحول کے اندر کرنا, یہ انتہائی غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بھی تو ڈیزرو نہیں ہوتے, ڈیزرو نہیں کرتے, تمہارے ڈیزرو نہ کرنے کے باوجود ہم تمہیں کتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں. اگر کوئی بندہ آ بھی گیا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا, تم نہیں بھی دے رہے تو کم از کم جھڑکو تو مت. یہ اس نعمت کا شکرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو گھر بار دیا ہوا ہے, اسباب دیے ہوئے, اس نعمت کا شکرانہ ہے. یقین کر لیجیے کہ اگر کوئی بندہ ناجائز طور پر بھی مانگ رہا ہے, یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. اپیل کر رہا ہے نا, آگے گن پوائنٹ نہیں مانگ رہا, اپیل کر رہا ہے, یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. اگر میں اور آپ اس کے ساتھ توہین آمیز, تذلیل آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ کل کلا مجھے رات کو وہاں کھڑا کر دیں اتنی بڑی جگہ پہ. اللہ کی قدرت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کلا میں اور آپ عمل کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف مزاج بھی ہوتی ہیں, خلاف طبیعت بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا طریقہ, اس کے اندر رد عمل کا طریقہ توہین آمیز نہیں ہونا چاہیے. اچھے طریقے سے روک لینا کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس مسجد کا رقم ہے, امام مسجد ہے وہ روک سکتا ہے, مسجد کا متولی ہے وہ روک سکتا ہے, لکھ کے لگایا جا سکتا ہے. اگر وہ اٹھا ہے تو باہر جب بیٹھا ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کی توہین آمیز اور امتیازی سلوک برتنا یہ اس آیت کے نتیجے کے اندر انتہائی ناقدری ہے. تیسری نعمت اللہ فرماتے ہیں, تیسری نعمت یہ ہے کہ بابا کا غور نہیں پڑا, آپ ناواقف تھے, امید ہے ہم نے آپ کو علم دیا. اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ بھی نعمت ربی کا فہد, اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار کرتے رہو, لوگوں کے اندر علم بانٹتے رہو, علم کو چھپاؤ نہیں. یہ تین نعمتیں اور تین نعمتوں کا شکرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. سورہ 3 ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں, 3 انجیر کے درخت کی, انجیر کے پھل کی, والزیتون زیتون کے پھل کی, وطور سینین طور سینا پہاڑ جو ہے, وہذا البلد الامین اور شہر مکہ کی. ان 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی خوبصورتی بیان فرما رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت ترین سانچے میں پیدا کیا, خوبصورت ترین سانچے میں. اس سے زیادہ خوبصورت سانچہ کوئی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اس سانچے میں پیدا کیا. زمین و آسمان کی تخلیق بھی کی, چاند و سورج کی بھی کی, ستاروں کی بھی کی, پہاڑوں کی بھی کی, دریاؤں کی بھی کی, سمندروں کی بھی کی, جانور ہیں, پرندے ہیں, پھول ہیں, سب کچھ. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت ترین سانچہ جس کے اندر ہم نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ انسان کا سانچہ ہے. چنانچہ ابو جعفر منصور ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کے دور کے اندر اس کا ایک مقرر تھا, بڑا اس کی مجلس کے اندر بیٹھنے والا, موسیٰ بن عیسیٰ اس کا نام تھا. ایک مرتبہ وہ رات کی چاندنی کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بیوی سے بڑی محبت تھی اور ہونی بھی چاہیے محبت, یہ جائز محبت ہے. ناجائز محبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور جائز محبتیں عطا فرمائے. ادھر چاند نکلا ہوا ہے, یہ رات کی اس چاندنی کے اندر, چاند کی چاندنی کے اندر بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے اور محبت میں آ کے کہنے لگا کہ تم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو, اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تمہیں 3 طلاق. وجہ میں آ کے کہنے لگا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تمہیں 3 طلاق. بیوی اٹھ کے چلی گئی دوسرے کمرے میں. اس نے کہا کہ طلاق تو ہوگی, مجھے چاند سے زیادہ خوبصورت میں کیسے ہو سکتی ہیں. لوگ خوبصورتی کے اندر چاند کی مثالیں دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے.
چلی گئی اور یہ ساری رات بے چین رہا. صبح بادشاہ کے دربار میں آیا ابو جعفر منصور کے دربار میں اور آ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا. ابو جعفر منصور نے اس وقت کے تمام فقہاء کرام کو علماء کرام کو بلایا. اب بتائیے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں؟ 3 طلاق دے دی اور بیچارہ بڑا پریشان ہے، بے چین دے بیٹھا ہے. تو تقریباً تمام علماء نے اتفاق کیا کہ طلاق ہو گئی ہے، اس لیے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو مزین کیا ستاروں سے، چاند سے، اور لوگ چاند کی خوبصورتی کی تشبیہ دیتے ہیں، تمثیل دیتے ہیں. ایک وہاں عالم بیٹھے تھے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا کہ میں اختلاف کروں گا ان علماء کی رائے سے، میں اختلاف کروں گا، میرے نزدیک یہ طلاق نہیں ہوئی. سارے علماء حیران ہوئے، ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیسے، کس دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو طلاق نہیں ہوئی. ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل کے اندر یہ والی آیات پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ 4 قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خوبصورت ترین سانچے کے اندر انسان کو پیدا کیا. تو جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت سانچہ، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت سانچہ، آسمان و زمین ہر چیز سے زیادہ خوبصورت سانچے کے اندر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو چاند انسان سے کیسے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ چنانچہ تمام علماء نے اتفاق کیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. بہرحال اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات علماء کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس قدر غور و فکر کرتے ہیں. اب آخری صورتوں میں ہم آ جاتے ہیں. آخری صورت ہے والعصر، یہ سورہ عصر ہے، اس کے اندر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا انسانی خسارے میں، پوری مگر وہ لوگ کہ جن کے اندر 4 اوصاف ہیں، یہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ دنیا پر کا خسارہ اٹھانے والے ہیں. 4 اوصاف کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا، جن کا ایمان پختہ ہوگا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، وتواصوا بالحق، نیکی کی تلقین کرنے والے، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنے والے. جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، 4 مضبوط ایمان، اعمال صالحہ، نیکی کی تلقین کرنا، برائی کی نہیں، نیکی کی تلقین کرنا، اور نماز کی طرف آؤ، یا روزہ رکھ لینا چاہیے. دوست کو تلقین کر رہا ہے، یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، میں اتنی کرتا ہوں، تو ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے دوہرا لیا کریں. ہمیں کیوں نہ تھوڑا مقابلہ کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کی جو ہے ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. یا فلاں ہمارے محلے کے اندر ایک بیوہ بیچاری ہے، وہ بیچاری مستحق ہے، تو ہم اس کے ساتھ معاملت کر لیں. یہ نیکی کی تلقین ہے. صبر کی تلقین کرنے والے، کہیں کوئی بدل کی آزمائش میں آ گیا ہے، مصیبت میں پریشانی میں آ گیا ہے، تو بجائے اس کو مزید پریشان کرنے کی صبر کی تلقین کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائیں گے. یہ 4 صفات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نہ اتارتے، صرف یہ ایک سورت اتار دیتے، تو زندگی کا لائے عمل منظم کرنے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو سمجھنے کے لیے ایک سورت کافی تھی. ایک سورت کافی تھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مزید تشریح کر دیتے حدیث پاک. یہ ایک سورت اگر کوئی بندہ غور و فکر کر کے اس سورت کے مطابق اپنی زندگی کر لے تو دین اور دنیا کی راستی کے لیے ایک سورت کافی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں. آخری صورتیں ہیں سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سوتے وقت، میں اس لیے تھوڑا سا مکمل کر رہا ہوں، شاید کچھ لوگ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں لیکن آج آخری پارہ ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو مکمل کرنے، اختتام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال میں بات مکمل کر لینی چاہیے. آخری 3 صورتیں ہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ اخلاص کے بڑے فضائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا یہ سورت اسے جنت کے اندر لے جائے گی، اور انتہائی مختصر ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کا اجر عطا فرمائیں گے. یعنی آپ نے 10 پارے پڑھ لیے گویا کہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بنیادی طور پر 3 عقائد بیان کیے گئے ہیں. بنیادی طور پر نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت. یہ 3 عقائد قرآن پاک کے اندر بنیادی طور پر بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے عقیدہ توحید کے لیے سب سے جامع ترین مضمون اگر کسی سورت کے اندر ہے تو سورہ اخلاص کے اندر ہے. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے، فرما دیجیے هو اللہ احد کہ وہ اللہ یکتا ہے. یکتا
ایک ہوتا ہے احد اور ایک ہوتا ہے واحد. دونوں عربی کی زبان کے لفظ ہیں. واحد کا معنی ایک ہوتا ہے, احد کا معنی بھی کیا ہوتا ہے ایک, لیکن دونوں کے اندر فرق ہے. واحد وہ ایک ہوتا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. واحد وہ ایک ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جاء رجل واحد, میرے پاس ایک آدمی آیا. میں کہتا ہوں مثال جاء رجل واحد, میرے پاس ایک آدمی آیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کے اندر ایک ہی ہے, دوسرا بھی آ سکتا تھا, تیسرا بھی آ سکتا تھا, وہ آئے نہیں. میں کہتا ہوں کہ رأیت رجلا واحدا, ایک مسجد, میں نے مسجد کے اندر ایک آدمی دیکھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور آدمی نہیں ہے, میں نے ایک دیکھا, دوسرا بھی آ سکتا ہے, تیسرا بھی آ سکتا ہے. واحد وہ ہوتا ہے جن کا دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں ہو سکتا ہے. لیکن احد یکتا, جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ کی ذات احد ہے, واحد نہیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ احد. احد مانے ایسی ذات کہ جس کا کوئی مثل نہ ہو, جس کا کوئی ثانی نہ ہو, یہ وہ ذات ہے. قل هو اللہ احد, اے پیغمبر آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ یکتا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہے. اس کے معنی کے اندر کیا کہنا چاہیے؟ زیادہ معنی کے اندر جامعیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ وہ اللہ یکتا ہے. اس کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں, اور اس کی صفات کے اندر بھی کوئی اس کا موافق اور مماثل نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, بے نیاز. میں اور آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے, میں اور آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے. یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ لوگ اکڑ میں آ جاتے ہیں, شان بے نیازی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ کون سی شان بے نیازی ہے؟ بھوک لگے تو وہ کھانا کھانے کے محتاج ہیں, بیمار ہوں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے محتاج ہیں, کبھی بھی پریشانی کی مصیبت, کبھی بھی لڑائی ہو جائے تو وہ پھر تھانے اور عدالت کے اندر جانے کے محتاج ہیں. تو ہم تو بے نیاز نہیں ہو سکتے. اللہ کی ذات بے نیاز, اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے, نفسانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے, شہوت کو پورا کرنے کے لیے وہ شادی کے بیوی کے محتاج ہیں. یہ ہماری زندگی میں ہر ہر قدم کے اوپر محتاجی ہے. ہر ہر قدم پہ ہم کہیں ڈیل کر رہے ہیں, ہم اپنا گھر چلانے کے لیے پھر کہیں کاروبار کے محتاج ہو جائیں گے, کہیں ملازمت کے محتاج ہو جائیں گے, کہیں کام نکلوانے کے لیے کسی کی خوشامد کر دیں گے, کسی کے ساتھ اچھی علیحدہ, یعنی ہر ہر قدم پہ محتاج. اگر ایک بندہ ایک وقت میں وہ باس ہے, مالک ہے, اس کے ماتحت کئی افراد ہیں, یہی باس کتنے مواقع ایسے ہیں, کتنے مقامات ایسے ہیں وہاں جا کے خود محتاج ہوتا ہے. ڈاکٹر کے سامنے, وکیل کے سامنے, کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھتے ہوئے, کہیں کسی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے مقتدی کی حیثیت سے کر, ہر جگہ ہم محتاج ہیں. اپنا گھر بنوانا ہو انجینئر کے محتاج, اپنا گھر بنوانا ہو مستری کے محتاج, مزدور کے محتاج, بجلی کی جو ہے وہ کرانی ہو, وائرنگ کرانی ہو تو ہم الیکٹریشین کے محتاج ہیں. گھر کے اندر دوسرے کچن کے کام, واش روم کے کام کرانے ہو تو پلمبر کے محتاج ہیں. یعنی ہماری زندگی محتاجی سے بھری ہوئی ہے, ہم تو بے نیاز ہو نہیں سکتے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز. آسمان پیدا کیا بغیر کسی کی مدد و نصرت کے, معاونت کے. اللہ نے زمینیں پیدا کر دی, آسمان پیدا کیے بغیر ستون کے پیدا کیے. بدیع السماوات والارض, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آسمانوں کا پہلے سے نقشہ موجود تھا, نہیں. ابداع کیا, ابداع, نئے سرے سے پیدا کیے, پہلے سے کوئی نقشہ موجود نہیں. نئے سرے سے اللہ نے آسمان کو وجود بخشا, نئے سرے سے زمین کو وجود بخشا, نئے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی, اللہ کے پاس پہلے کسی قسم کا کوئی سیمپل موجود نہیں تھا. اللہ بدیع ہے, بدیع. اسی بدیع سے بدعت نکلا ہے, بدعت. ہم جو کہتے ہیں کل بدعت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم اور توقیر کی, کسی بدعتی شخص کی تعظیم اور توقیر کی تحقیق, اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا, گرا دیا. یعنی بدعت اس قدر زیادہ سنگین فعل ہے, مذموم اور شریف قسم کا فعل ہے. بدعت کو اس وجہ سے بدعت کہتے ہیں کہ یہ بدعت نئے سرے سے کوئی چیز دین میں آ جاتی ہے جس کا نہ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, یعنی دورے ہمارے ماضی کے اندر کہیں اس کی کوئی مثل موجود نہیں. نہ قرآن کے اندر, نہ حدیث کے اندر, نہ صحابہ کی زندگی میں, نہ حضور کی زندگی میں یہ شکل ذکر کی نہیں تھی. اب ایک نئی چیز آئی ہے, اس کا کسی طرح دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, حضور کی سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور اس شخص کو دین اور اس شکل کو دین سمجھ کر مقدس کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی دین ہے. اس وجہ سے بدعت کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اس نے ہر چیز کو نئے سرے سے وجود بخشا. لم یلد ولم یولد, نہ تو کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. یہ بھی اللہ کی خوبی ہے, شان بے نیازی ہے. ہم تو بیٹے بھی ہیں, باپ بھی ہیں,
اور ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پتہ ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی بیچارے پریشان، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں اگر بے اولاد ہوں گا تو میرا پھر کون ہیلپر بنے گا، معاون بنے گا، دست راست بنے گا. نہیں، یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ شان بنیادی کی علامت ہے کہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کسی بھی صفت کے اندر اس کا ہمسر نہیں. یہ سورہ اخلاص ہے، آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا، رات کو سوتے ہوئے 3 سورتیں پڑھتے تھے. 3 سورتیں پڑھ کر یہاں دم کر کے دونوں ہاتھوں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے جسم کے اوپر، سر مبارک پر، چہرے مبارک پر، پورے جسم پہ، سامنے اور پشت کے اوپر اور ٹانگوں کے اوپر، جہاں جہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پہنچا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم مبارک کو دم کر کے سویا کرتے تھے یہ 3 سورتیں پڑھ کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرحلہ الوفات کے اندر تھے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہمت طاقت نہیں تھی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، میرے ہاتھوں کے اوپر دم کرتے تھے اور میں ان کے پورے جسم کے اوپر مس کرتی تھی. بہرحال ان صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آخری 2 صورتیں تو ہر قسم کے جادو، ہر قسم کے ٹونے، ہر قسم کے نظر بد، ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا انتہائی مؤثر ترین نسخہ ہے. ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی عالم کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن تعلیمات کو فہم نصیب فرمائے.